الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاء العربیہ کا سبق نمبر 4 انشاءاللہ پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ الدرس الرابع، چوتھا سبق۔ پہلے کچھ الفاظ اور ان کی معانی بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے طائرن، طائرن یعنی پرندہ، طائرن کہتے ہیں پرندے کو۔ اس کے بعد ہے سیارتن، سیارتن کہتے ہیں موٹر کو۔ اس کے بعد ہے طیارتن، طیارتن کہتے ہیں ہوائی جہاز کو، طیارتن کا معنی ہے ہوائی جہاز۔ اس کے بعد ہے دراجتن، دراجتن یعنی سائیکل۔ اس کے بعد ہے لبنن، لبنن یعنی دودھ۔ یہ چند الفاظ تھے جن کا استعمال اس سبق میں ہوگا۔ سب سے پہلے دیکھیں، سب سے پہلے ان الفاظ کو استعمال کیا گیا ہے جہاں پہ وہ ہے دراجۃ الزیدن۔ سب سے پہلے دراجہ کا استعمال کیا گیا ہے اور وہ ہے دراجۃ الزیدن۔ دراجۃ کہتے ہیں، آپ نے پڑھا سائیکل کو، اور زید ایک آدمی کا نام ہے، شخص معین کا نام ہے، تو کیا ہوگا ترجمہ؟ دراجۃ الزیدن، زید کی سائیکل۔ اس کے بعد ہے اس طرف دیکھیں طائر حمیدن، طائر کہتے ہیں پرندے کو، حمید ایک آدمی کا نام ہے، تو ترجمہ ہوگا حمید کا پرندہ۔ اس طرف دیکھیں لبن الشاتن، لبن کہتے ہیں دودھ کو، شات کہتے ہیں بکری کو، تو لبن الشاتن کیا معنی ہوگا؟ بکری کا دودھ۔ اس کے بعد ہے سیارۃ خالدن، سیارۃ موٹر کو کہتے ہیں، خالد ایک آدمی کا نام ہے، تو اس کا ترجمہ ہوگا خالد کا موٹر۔ اس کے بعد ہے طیارۃ زیدن، طیارہ کہتے ہیں ہوائی جہاز کو، زید ایک آدمی کا نام ہے، تو ترجمہ ہوگا زید کا ہوائی جہاز۔ اس کے بعد ہے کتاب محمودن، محمود کی کتاب، اور ہے قلم سعیدن، سعید کا قلم۔ نیچے دیکھیں ہذہ قطۃ علیم، ہذہ مطلب یہ، قطۃ مطلب بلی، علیم ایک آدمی کا نام ہے، تو اس کا ترجمہ ہوگا یہ علیم کی بلی ہے۔ اس کے بعد ہے ھذا طائر رفیع، ھذا یعنی یہ، طائر یعنی پرندہ، رفیع ایک آدمی کا نام ہے، تو اس کا ترجمہ ہوگا یہ رفیع کا پرندہ ہے۔ اس کے بعد ہے ھذہ دراجۃ سلیم، ھذہ کا مطلب ہوتا ہے یہ، دراجۃ یعنی سائیکل، سلیم ایک آدمی کا نام ہے، تو اس کا ترجمہ ہوگا یہ سلیم کی سائیکل ہے۔ اس کے بعد ہے تلک سبورۃ ساجدین، تلک یعنی وہ، سبورۃ تخت سیاہ، بلیک بورڈ، ساجد ایک آدمی کا نام ہے، تو اس کا معنی ہوگا یہ ساجد کا تختہ سیاہ ہے، ساجد کا بلیک بورڈ ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے ذالک ثور شاہد، ذالک یعنی وہ، ثور کہتے ہیں بیل کو، اور شاہد ایک آدمی کا نام ہے، تو اس کا معنی ہوگا کہ وہ شاہد کا بیل ہے۔ ہر ایک کی تصویر سائڈ میں دی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے ھذا حصیر مسجد، ھذا یعنی یہ، حصیر یعنی چٹائی، مسجد جہاں پہ عبادت کی جاتی ہے، مسجد۔ ھذا حصیر مسجد، یہ مسجد کی چٹائی ہے۔ اس کے بعد ہے ھذا حصیر مدرسۃ، یہ مدرسے کی چٹائی ہے۔ ھذا یعنی یہ، حصیر یعنی چٹائی، مدرسہ یعنی مدرسہ، یہ مدرسے کی چٹائی ہے۔ آئیے تمرین دیکھتے ہیں، تمرین حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تمرین الدرس الرابع، چوتھے سبق کی تمرین۔ یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے دیا گیا ہے ھذا، اس کے بعد ایک خالی جگہ ہے، اس کے بعد ایک بیل کی تصویر ہے، پھر نعیم لکھا ہے۔ ھذا یعنی یہ، اس کے بعد ایک جگہ خالی جگہ دیا گیا ہے، اس کی وہاں اس جگہ میں لکھنا ہے کہ جو تصویر جس کی دی گئی ہے اسے کیا کہتے ہیں۔ تو بیل کو عربی میں کہتے ہیں ثور، تو کیا ہوگا؟ ھذا ثور نعیم، یہ نعیم کا بیل ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے، اس کے بعد خالی جگہ ہے، نیچے خالی جگہ ہے، پھر تصویر ہے بلی کی، اس کے بعد خالد لکھا ہے، تو بلی کو عربی میں کہتے ہیں قطۃ۔ جب اضافت کریں گے زید کی طرف، جب ہم کہیں گے زید کی بلی، تو اس طرح کہیں گے قطۃ خالدن، جب ہم خالد کی بلی کہیں گے، کیونکہ یہاں خالد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، زید کا نہیں، تو جو خالی جگہ ہے
خالی جگہ میں ہم قطۃ لکھیں گے، کیونکہ بلی کو عربی میں قطۃ کہتے ہیں۔ جب ہم قطۃ کو خالد کی طرف اضافت کریں گے، یہ کہیں گے کہ خالد کی بلی، تو عربی میں اسے اضافت کرتے وقت قطۃ سے تنوین گر جائے گی، یعنی وہ جو قطۃ میں پیش رہے گا، قطۃ خالدن، خالد کی بلی۔ اس کے بعد ہے خالی جگہ پہلے ہے، پھر اس کے بعد تخت سیاہ کی تصویر ہے، اس کے بعد حامدن لکھا ہے۔ تو تخت سیاہ کو عربی میں کیا کہتے ہیں اسے لکھنا ہے، تو کہیں گے سبورۃ حامدن، حامد کا تخت سیاہ۔ اگر اس سے پہلے آپ ھذا یا ذالک لانا چاہتے ہیں تو بھی لا سکتے ہیں، اور کہہ سکتے ہیں کہ ھذا سبورۃ خالد حامدن، یہ حامد کا تخت سیاہ ہے، یا ذالک سبورۃ حامدن، وہ حامد کا تخت سیاہ ہے۔ اس کے بعد دیا گیا ہے ذالک، پھر خالی جگہ ہے، پھر ایک پرندے کی تصویر ہے اور سعید لکھا ہے۔ تو ذالک کا معنی ہوتا ہے وہ، پرندے کو عربی میں کہتے ہیں طائر، اور تو اس طرح ہوگا ذالک طائر سعید، عبارت اس طرح ہوگی ذالک طائر سعید، اور اس کا معنی ہوگا یہ سعید کا پرندہ ہے۔ یہاں نیچے دیکھیں ھذا، بیچ میں کتاب کی تصویر ہے، اس کو لکھا ہے محمودن، یعنی ھذا کتاب محمودن، یہ محمود کی کتاب ہے۔ اس کے نیچے بھی لکھا ہے ھذا، پھر کتاب کی تصویر ہے، اس کے بعد لکھا ہے شاہدین، یعنی ھذا کتاب شاہدین، یہ شاہد کی کتاب ہے۔ اس کے بعد پہلے خالی جگہ ہے، پھر ایک سائیکل کی تصویر ہے، پھر خالی جگہ ہے۔ تو خالی جگہ کی جگہ میں آپ ھذا یا ذالک کچھ بھی لا سکتے ہیں، اب ھذہ یا تلک دونوں لا سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ جو سائیکل کی تصویر ہے، سائیکل کیونکہ مؤنث ہے، اس لیے ھذہ یا تلک لا سکتے ہیں۔ تو ھذہ اگر لائیں گے تو اس طرح کہیں گے ھذہ دراجۃ زیدن، یہ زید کی سائیکل ہے، یا پھر تلک لائیں گے تو کہیں گے تلک دراجۃ زیدن، وہ زید کی سائیکل ہے۔ اس کے نیچے خالی جگہ ہے، اس کے بعد ایک فریم کی تصویر ہے، پھر ناصر لکھا ہے، اور آپ نے پڑھا ہے کہ فریم کو عربی میں کہتے ہیں اطارن، تو کہیں گے اطارو ناصرین، فریم کے عربی اطارن، تو اس کو کہیں گے اطارو ناصرین، ناصر کا فریم۔ اس سے پہلے ھذا وغیرہ بھی لا سکتے ہیں، اور اس طرح کہہ سکتے ہیں ھذا اطارو ناصرین، یہ ناصر کا فریم ہے۔ اسی طرف دیکھیں لکھا ہے ھذہ، اس کے بعد امرود کی تصویر ہے اور لکھا ہے ماہرین، یہ ماہر کا امرود ہے۔ تو امرود کو عربی میں کہتے ہیں اجاستن، تو اس کی عبارت اس طرح ہوگی ھذہ اجاست ماہرین، یہ ماہر کا امرود ہے۔ اس کے بعد ہے ھذا، پھر ٹہنی کی تصویر ہے، پھر شجرن لکھا ہے، ٹہنی کو عربی میں کہتے ہیں غصن، تو اس کو اس طرح کہیں گے ھذا غصن شجرن، یعنی یہ درخت کی ٹہنی ہے۔ اس کے بعد ہے ھذہ، پھر مینارے کی تصویر ہے، پھر مسجد لکھا ہے، عربی بات ہوگی ھذہ مئذنۃ مسجد، یہ مسجد کا مینارہ ہے۔ اس کے بعد ہے ھذا، پھر ایک امرود کی تصویر ہے، پھر طارق لکھا ہے۔ یاد رہے کہ یہاں پہ ھذا لکھنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ ھذہ آنا چاہیے، کیونکہ امرود جو عربی میں استعمال ہوتا ہے امرود کے لیے لفظ اجاستن، اور وہ مؤنث ہے، اس لیے ھذہ آنا چاہیے۔ ھذہ اجاست طارق، یہ طارق کا امرود ہے۔ اب دیکھیں اردو سے عربی بناتے ہیں۔ نمبر 1، مدرسے کا تخت سیاہ۔ مدرسے کا مدرسے کو عربی میں بھی مدرسہ ہی کہتے ہیں، تخت سیاہ کو عربی میں کہتے ہیں سبورۃن۔ سبورۃن استعمال کیا جاتا ہے تخت سیاہ کے لیے، بلیک بورڈ کے لیے۔ تو یاد رہے کہ یہاں پہ اردو بناتے وقت مضاف، یہاں دیکھیں مدرسے کا تخت سیاہ، لیکن ہم جب عربی بنائیں گے تو پہلے مدرسہ، اس کے بعد تخت سیاہ، اس طرح نہیں لائیں گے، بلکہ پہلے تخت سیاہ کو لائیں گے، پھر اس کے بعد مدرسہ لائیں گے، یعنی کہیں گے سبورۃ مدرستن، یعنی پہلے عربی میں مضاف کو لائیں گے، اس کے بعد مضاف الیہ کو لائیں گے، یعنی جس چیز کی اضافت کی جا رہی ہے پہلے اس کو لائیں گے، اور جس چیز کی طرف اضافت کی جا رہی ہے اس کے بعد اس کو لائیں گے عربی میں، یعنی پہلے مضاف کو لائیں گے، اس کے بعد مضاف الیہ کو لائیں گے۔ یہاں دیکھیں مدرسے کا تخت سیاہ، یہاں پہ اس مثال میں
تخت سیاہ کی اضافت کی جا رہی ہے مدرسے کی طرف، تو تخت سیاہ کیا ہوا مضاف، کیونکہ اس کی اضافت کی جا رہی ہے، اس کو منسوب کیا جا رہا ہے، اس کی نسبت کی جا رہی ہے، تو یہ مضاف ہوا۔ اور مدرسہ مضاف الیہ ہے، اس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے کہ یہ مدرسے کا تخت سیاہ ہے، یہ مدرسے کا بلیک بورڈ ہے، تو بلیک بورڈ کی نسبت کی جا رہی ہے مدرسے کی طرف، بلیک بورڈ ہوا مضاف، بلیک بورڈ کی نسبت کی جا رہی ہے، بلیک بورڈ کی اضافت کی جا رہی ہے، تو بلیک بورڈ ہوا مضاف، اور کیونکہ مدرسے کی طرف کی جا رہی ہے اس لیے مدرسہ ہوا مضاف الیہ۔ اور عربی میں مضاف پہلے آتا ہے، مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، یعنی جس کی اضافت کی جاتی ہے، جس کی نسبت کی جاتی ہے وہ پہلے آتا ہے عربی میں، اور جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے، جس کی طرف اضافت کی جاتی ہے وہ عربی میں بعد میں آتا ہے۔ لیکن اردو میں جس کی اضافت کی جاتی ہے، جس کی نسبت کی جاتی ہے، جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے، اردو میں کیا ہوتا ہے مضاف الیہ پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں آتا ہے، یعنی جس کی طرف اضافت کی جاتی ہے، جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے وہ اردو میں پہلے آتا ہے، اور جس کی نسبت کی جاتی ہے وہ بعد میں آتا ہے اردو میں۔ اس وجہ سے مدرسے کا تخت سیاہ، اس کی عربی ہم بنائیں گے سبورۃ مدرستین، اس طرح بنائیں گے، مدرسۃ سبورۃ نہیں، کیونکہ مدرسہ یہ ہے مضاف الیہ ہے اور تخت سیاہ مضاف ہے، اور اردو میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں آتا ہے، لیکن عربی جب بنائیں گے تو مضاف پہلے آئے گا اور مضاف الیہ بعد میں آئے گا، تو ہم کہیں گے سبورۃ مدرستین۔ دوسرا لفظ ہے تخت سیاہ کا چاک۔ تخت سیاہ کے لیے عربی میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے سبورۃن، اور چاک کے لیے حققن، تو اس کی عربی بنے گی حقق سبورۃن۔ اس کے بعد لفظ ہے، جملہ ہے خالد کی کتاب، اس کے بعد ایک خالد کی کتاب، اس کی عربی بنے گی، خالد ایک آدمی کا نام ہے، کتاب کے لیے عربی میں کتاب ہی کہا جاتا ہے، تو اس کی عربی بنائیں گے کتاب خالدین۔ نمبر 4 سعید کا قلم۔ قلم کی عربی بھی قلم آتی ہے، اور سعید ایک نام آدمی کا نام ہے، تو نام میں تغیر نہیں ہوتی، کہیں گے قلم سعیدین۔ نمبر 5 ساجد کی دوات۔ ساجد کی دوات، دوات کے لیے عربی میں دوات ہی استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کی عربی بنائیں گے دوات ساجدین۔ نمبر 6 بکری کا دودھ۔ دودھ کو عربی میں کہتے ہیں لبن، اور بکری کے لیے شات کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو کہیں گے لبن شاتن۔ نمبر 7 سیب کا درخت۔ سیب کے لیے عربی میں کہا جاتا ہے تفاح، اور درخت کے لیے کہا جاتا ہے شجرتن، تو کہیں گے شجرۃ تفاحین۔ اس کے بعد ہے 8 نمبر میں ہے گائے کا دودھ۔ گائے کا مطلب ہوتا ہے گائے کی عربی ہوتی ہے بقرۃن، اور دودھ کی عربی ہوتی ہے لبنن، تو ہم کہیں گے گائے کا دودھ، اس کے لیے اس کی عربی بنائیں گے تو کہیں گے لبن بقرۃن۔ نمبر 9 مدرسے کی چٹائی۔ چٹائی کی عربی ہے حصیر، مدرسہ ہی کہا جاتا ہے، تو کہیں گے حصیر مدرستن۔ نمبر 10 یہ مدرسے کا مینارہ ہے۔ مینارے کے لیے یہ مسجد کا مینارہ ہے، مینارے کے لیے عربی میں کہا جاتا ہے مئذنتن، اور مسجد کے لیے مسجد ہی کہا جاتا ہے۔ یہاں بیچ میں یہاں پہ شروع میں ای آیا ہے، اور یہ یہاں پہ کیونکہ مؤنث ہے اس لیے یہ کی عربی ھذا اور ھذہ دونوں آتی ہے، لیکن کیونکہ یہاں پہ جو لفظ استعمال ہونے والا ہے وہ مؤنث ہے، اس لیے ہم ھذہ لائیں گے اور کہیں گے ھذہ مئذنۃ مسجدن، یہ مسجد کا مینارہ ہے۔ اضافت کے وقت مضاف سے تنوین گر جاتا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ سب سے آخر کی مثال دیکھ لیں، یہ مسجد کا مینارہ ہے، تو مینارہ کی عربی کیا آتی ہے مئذنۃ، مئذنۃ آتی ہے، مئذنۃ نہیں آتی، لیکن جب ہم مئذنۃ کو مسجد کی طرف منسوب کریں، جب ہم مئذنۃ کی نسبت کریں مسجد کی طرف، تو ہم اس طرح کہیں گے ھذہ مئذنۃ مسجدن، مئذنۃ مسجدن نہیں کہیں گے بلکہ مئذنۃ مسجدن، کیونکہ اس کی اضافت کی جا رہی ہے مسجد کی طرف، اور یہ یاد رہے کہ مضاف میں اعراب جو ہے حرکت بدلتی رہتی ہے، مضاف کے اعراب جو ہے مضاف میں اعراب بدلتا رہتا ہے، لیکن مضاف الیہ جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، مضاف کا اعراب بدلتا رہتا ہے
اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور رہتا ہے اور مضاف پر تنوین نہیں آتا، مضاف پر تنوین نہیں آتی۔ جیسے یہاں پہ میزنتن تھا، تو میزنتن سے ہم نے کیا کیا کہ جو تنوین تھی تنوین کو گرا دیا، اور جب اضافت کیا ہم نے تو ہم نے کہا میزنۃ مسجدن، میزنۃ مسجدن ہم نے نہیں کہا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کوئی بات اگر سمجھ میں نہ آئی ہو تو ہمارے کمنٹ باکس میں سوال کر سکتے ہیں، اور ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں۔